پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ کرام، مہمان اعظام اور ہم نشینان بزم، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر: آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول، طاؤس و رباب آخر. حضرات، اگر آج سچی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ شعر پوری اسلامی تاریخ کی صحیح تصویر پیش کر رہا ہے کہ اس امت نے جب بھی جہاد جیسے مقدس فریضے کو انجام دیا، دنیا نے اس کے قدم چومے، اس کا بول بالا ہوا، اور اسی کا سکہ سارے عالم میں رواں دواں ہو گیا. اور جہاں اس نے شمشیر و سینہ کو توڑا تو وہی یہ خود بھی ٹوٹ گئی. جذبات میں جب تک تلاطم تھا اور سینے میں جب تک آگ لگی ہوئی تھی تو اس نے باطل کے سارے نشیمن ٹوٹ ڈالے، سارے طاغوتی آشیانے جلا کر خاک کر دی. اور جب اس نے اپنے نبی کی لازوال تعلیمات سے منہ موڑا تو ساری قومیں اس پر جھپٹ پڑی اور اس کی حالت بیٹھے ہوئے تنکے سی ہو گئی. میرے عزیزو، آج ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شمشیر و سینہ کو چھوڑ کر رقص و غنا میں مست ہو چکے ہیں. ہمیں خود اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں، ہم نہیں جانتے کہ قوموں کی تاریخ نے کب اور کیسے پلٹا کھایا، کہاں ان کو ٹھوکر لگی، کیا اسباب تھے جس نے ایک ہستی بستی امت کو خاک کا ڈھیر بنا دیا، کیا اسباب تھے جس نے ایک جاتی قوم کو موت کی نیند سنا دیا، کہاں وہ خامیاں پیش آئیں جس نے ایک فعال اور مضبوط قوم کو بے بس اور ناکارہ بنا دیا. کون سے وہ جراثیم تھے جس نے اس امت کو جو امت وسط بنا کر بھیجی گئی تھی ٹھکرا کر کے رکھ دیا. شاعر کہتا ہے زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. یاد رکھیے، ہم نے لوگ شمشیر کی خون کی روشنائی سے اپنی تاریخ لکھی ہے. اگر جہاد کے جذبے بیدار نہ ہوں گے تو سرفروشی کی تمنا دل میں نہ جاگے گی. اگر خدا کی مدد پر کامل یقین نہ ہوگا تو اس کو ترقی ملے گی، نہ مقام بلند حاصل ہوگا. ساری عزتوں کا سرمایہ جہاد ہے اور ساری زندگیوں کی خام رقص و سرود ہے. جب جہاد جیسی مقدس ذمہ داری کی قیادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لی تو اس
کیا ہے. یہ غازی یہ تیرے اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے روض خدائی. دھوئی ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. لیکن آپ امت محمدیہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے مسلم ممالک کے حکمراں طاؤس اور رباب کے نغموں میں مست نظر آتے ہیں. ایک طرف ہزاروں مليون مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا، تو دوسری طرف ہمارے بغیرت اور بے حس حکمرانوں کو خیال تک نہیں آتا کہ براہ راست ان کی مدد کرے. کبھی نظر اقوام متحدہ پر ہے، کبھی شیطان اکبر امریکہ پر ہے، کبھی کانفرنسوں کا سہارا ہے، کبھی سیمینار کے نام پر تفریح بنائی جاتی ہے، اور کبھی معمولی سی امداد بھیج کر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا پورا ادا کر دیا. یہی وہ عیش پرستی، رسم پسندی، بے راہی اور امن پسندی ہے جو ایک طرف سے سارے مسلمانوں کو مارے ڈال رہی ہے، اور اسی کو شاعر مشرق نے طاؤس اور رباب سے تعبیر کیا ہے. آج کون سے حالات غم ہیں جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ کون سا مضامین شیطان ہے ان سے مسلمان متفاوت نہیں ہو رہے؟ پھر خدا سے مدد نہ آنے کا شکوہ ہے. افسوس سے افسوس اور دکھ ہے ایسے شکوہ پر. قابل ماتم ہے ایسی عقلیں اور قابل لعنت ہے ایسی زبانیں خدا کے راستے سے ہٹ کر، خدا کے باغی بن کر، خدا کے دین کو چھوڑ کر، خدا کے قرآن، خدا کی کتاب کو پڑھ کر چلے خدا سے مدد حاصل کر لیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. یاد رکھیے دیوں کے سائے میں مسکرانے کے لیے پیدا کی گئی. ہمیں لطف اندوز ہونا ہے تو توپوں کی گنگنج سے ہونا ہے، طیاروں کی گرگراہٹ سے ہونا ہے، اور گولوں کی دھماکوں سے ہونا ہے. آخر میں نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے میرے باپ کہنا چاہوں گا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں. اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر. اسلام کے در تو بھرتا ہے، کفار سے دل کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں. جو کاٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں. مظلوموں کی آمن ہے، شعلوں کی نگاہیں پھیلی ہیں. یہ جان کے بس سیادوں کے سامنے گلنے والے ہیں. ہمت نہیں طوفانوں میں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. جتنا ہم سوچو گے ہم اور مچلنے والے ہیں. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.